نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ، اور ہمارا آج کا عنوان بھی اسی حوالہ سے ہے، یعنی میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے پیش کردہ لبرل نظریہ کی ماہیت، ترکیب اور بناوٹ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو اس حوالہ سے، اس بات سے، اس حقیقت سے آگاہی دینا مطلوب ہے کہ محمد اسلم ڈوڈی کا یعنی میرا پیش کردہ لبرل نظام حکومت کیا ہوگا، حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، طرز حکومت کیسا ہوگا، سیاسیات کیسی ہوگی، سیاست کا مفہوم کیا ہوگا، لبرل ریاست کا تصور کیا ہوگا، ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، سیاسیات کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، لبرل ریاست کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات کیا ہیں یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور آپ کو اس حوالہ سے میں نے یہ آگاہی بھی دی ہے کہ میرا وضع کردہ ریاست کی ابتدا کا لبرل نظریہ کیا ہے، ریاست کے مقاصد کیا ہیں، اور ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات کیا کیا ہیں۔ ان تمام باتوں سے میں نے آپ کو آگاہی دی ہے، اور آگاہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وقتاً فوقتاً میں آپ حضرات کو آگاہی دے رہا ہوں۔ اسی طرح اقتدار اعلیٰ کے حوالہ سے آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی ہے، آپ کو بتایا کہ اقتدار اعلیٰ کی اقسام کون سی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر اب میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پیش کردہ لبرل نظریہ، اقتدار اعلیٰ سے متعلق اپنا پیش کردہ لبرل نظریہ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں لبرل جو نظریہ ہے، میرا ذاتی لبرل نظریہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 4 نکات ہیں، اس کے 4 نکات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ 4 نکات یہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اصلی اور حقیقی مالک کون ہے، یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقتدار اعلیٰ کی اصلی اور حقیقی مالک ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے انسان کی نیابت، انسان کی نیابت، اور پھر تیسرا نقطہ جو میرے اقتدار اعلیٰ کے لبرل نظریہ کے اندر ہے، وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انسان کو نائب منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے، اور چوتھا نقطہ جس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت، اس کی ماہیت، اس کی ترکیب اور بناوٹ کیا ہے، یعنی میرے پیش کردہ جو اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی سٹرکچر کیا ہے۔ تو میں ان حقائق سے آپ کو آگاہی دے چکا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ مادی اور سماجی قوانین فطرت کی صورت میں ہے، اقتدار اعلیٰ مادی اور سماجی قوانین فطرت کی صورت میں ہے۔ اللہ عز و جل نے کائنات کی تمام مادی اشیاء اور تمام غیر مادی نظریات کو قوانین فطرت کی صورت میں پیدا فرمایا، اور یہ قوانین فطرت کہیں تو بڑے بڑے پہاڑوں اور لامتناہی کہکشاؤں کی صورت میں ہیں، اور کہیں چھوٹے چھوٹے اور ننھے ننھے مٹی کے ذرات اور پانی کے مہین قطروں کی صورت میں۔ تو عزیزان محترم، میں ان حقائق سے بھی آپ کو آگاہی دے چکا ہوں کہ یہ جو قوانین فطرت ہیں، بعض لوگوں نے ان کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہیں، اکثر لوگوں نے کامیابی حاصل کی، کسی نے کوئی قانونی فطرت تلاش کر لیا، کسی نے کوئی تلاش کر لیا۔ تو قانونی فطرت ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کے عزم صمیم کے سامنے، یہ ایک بڑا معروف قانونی فطرت ہے کہ انسان کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی اور آسمان کے ستارے گرد راہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قانونی فطرت تھا جس کو میں بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو سمجھا ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فرانسسکو پیزارو، اسپین کا ایک نوجوان تھا فرانسسکو پیزارو، جس نے 5 ممالک پر مشتمل اینکا جیسی سلطنت جو تھی، جو بر اعظم جنوبی امریکہ میں، اس نے اس کو فتح کیا 180 آدمیوں کے ساتھ، چند اس کے ساتھ نوجوان تھے، 180 افراد کے ساتھ اس نے اس کو فتح کیا۔ اور پھر اسی اسپین سے تعلق رکھنے والا ہی نوجوان ہرنیندو کورٹیز، اس نے بھی میکسیکو کا پورا ملک جو تھا وہ فتح کر لیا۔ یہ عزم صمیم جو ہے نا، انسان کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی اور آسمان کے ستارے گرد راہ ہو جاتے ہیں، اس عزم صمیم کو سامنے رکھ کر اس قانون فطرت کو اس شخص نے سمجھا
ان دونوں نے، فرانسسکو پیزارو نے بھی اور ہرنیندو کورٹیز نے بھی. اور پھر میں طارق بن زیاد کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے بھی چند نوجوانوں کے ساتھ پورے کا پورا اسپین فتح کر لیا. یہ فرانسسکو پیزارو اور ہرنیندو کورٹیز جو اسپین کے تھے، یہ دنیا کو فتح کرتے رہے، اور ان کے ملک کو طارق بن زیاد نے فتح کر لیا چند نوجوانوں کے ساتھ، جو جبرالٹر کی پہاڑی پر اترے، سمندر کو عبور کر کے جبرالٹر کی پہاڑی پر اترے اور اسپین کو فتح کر لیے. چند نوجوانوں کے ساتھ طارق بن زیاد نے فتح کیا. عزیزان محترم، میں اسی بات کو آگے جاری رکھتے آپ کو بتاؤں گا کہ 1958 میں جب پاکستان میں فوجی سپہ سالار جنرل محمد ایوب خان نے اسی قانون فطرت کو سمجھ لیا، یہی قانون فطرت اس نے سمجھا، جنرل ایوب خان نے. قانون فطرت دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ انسان کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی اور آسمان کے ستارے گرد راہ ہو جاتے ہیں. اگر انسان مصمم ارادہ کر لے، اس کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی ہو جاتے ہیں اور ستارے اس کی گرد راہ بن جاتے ہیں. جب ایوب خان اس کو سمجھا تو مسلح افواج کی طاقت کے سامنے اس نے یہ قانون سمجھ لیا. اس نے ایک اور نیا قانون سمجھا جنرل ایوب خان نے. کیا سمجھا قانون؟ وہ یہ تھا قانون کہ مسلح افواج کی طاقت کے سامنے ریاست کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں. یہ جنرل ایوب خان نے سمجھا اس قانون فطرت کو، اور جب اس نے سمجھ لیا تو اس نے ملک کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا. جنرل ایوب خان نے 10 سال تک حکومت کی ملک پر. اتنی حکومت، لمبی حکومت کسی نے نہیں کی. جو وزرائے اعظم اسمبلیوں میں آئے، ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے، وہ اتنی حکومت نہیں کر گیا. ایوب خان 10 سال حکومت کر گیا. اس نے اس قانون فطرت کو سمجھ لیا تھا کہ مسلح افواج کی طاقت کے سامنے ریاست کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں. یہ قانون فطرت تھا. اس نے اس کو سمجھا اور پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہو گیا وہ شخص. جنرل محمد ایوب خان کا اب دوسری بات بتاتا ہوں، ایک اور نوجوان کا واقعہ کہ جنرل محمد ایوب خان کے تھوڑے عرصہ بعد ایک اور ذہین پاکستانی نوجوان نے ایک نیا قانون فطرت دریافت کیا. وہ بھی پاکستانی تھا. اس نے ایک نیا قانون فطرت دریافت کر لیا. اور کیا تھا وہ قانون فطرت؟ وہ یہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ قانون فطرت دریافت کیا. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کی طاقت کے سامنے ریاست کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں. یہ قانون فطرت اس نے تلاش کیا کہ نئے نوجوان نے ایوب خان کے بعد. تو اس نے عوام کو اس بات کے پیچھے لگا کر، عوام کو اپنا بنا کر اور ان کی مدد سے آن کی آن میں یہ نوجوان پاکستان کی سیاست پر چھا گیا. اور بہت جلد اس نے ملک کے اقتدار اعلیٰ کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اور پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا. اس نوجوان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. تو عزیزان محترم، یہ قوانین فطرت ہیں. اقتدار اعلیٰ قوانین فطرت کی صورت میں ہے. ایوب خان نے اس کو سمجھا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو سمجھا، اپنے اپنے ادوار میں نوجوانوں نے اس کو سمجھا. تعلیم کے میدان میں بڑے نوجوانوں نے اس کو سمجھا، صحت کے میدان میں بڑے نوجوانوں نے اس کو سمجھا. تو یہ قوانین فطرت ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہے قوانین فطرت کی صورت میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں مزید اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.